مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ڈپریشن کا علاج آج کا موضوع ہے۔ دیکھیں، ڈپریشن کا علاج صحیح طریقے سے روحانی طور سے ممکن ہے۔ ظاہری دوائیوں سے یا آپ کے آرام سے یا ظاہری ڈاکٹروں کے علاج سے آپ مکمل طور پہ صحت یاب نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں، ذہنی دباؤ یا ڈپریشن یہ ایک بیماری ہے اور اس کا روحانی علاج ہی سب سے بہتر ہوتا ہے۔ یعنی آپ باطن کی طرف متوجہ ہوں۔ انسان جب اپنے مرکز، اپنی حقیقت جو کہ اللہ ہے، اس سے جب غافل ہو جاتا ہے اور اس کی توجہ ظاہر کی طرف ہو جاتی ہے تو عین ممکن ہے کہ یہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائے۔ یعنی وہ باطنی پریشانی اس کے ظاہر تک آ جاتی ہے۔ کچھ لوگ جو ہے میں مانتا ہوں کہ اس حد تک نہیں بیمار ہوتے ذہنی طور پہ کہ وہ اسپتال میں چلے جائیں یا ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، لیکن ایک بات میں تسلی سے کہہ سکتا ہوں کہ ہر وہ شخص جس نے اپنے رب سے تعلق قائم نہ رکھا اور اس کی یاد سے غافل ہو گیا، وہ ذہنی دباؤ کا شکار ضرور ہوگا۔ اور اسے دیکھیں، ہمیں دائمی سکون اور قلبی اطمینان مادے سے نہیں حاصل ہو سکتا۔ حقیقی خوشی جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے سے، اپنی حقیقت، اپنے خالق اور اپنے مالک پر ایمان لانے کے بعد ہی اسے اصلی خوشی حاصل ہو سکتی ہے۔ اور آپ کو میں نے بتایا کہ اس یعنی زندگی جو ہے ہماری، اس کا مقصود ظاہر نہیں ہے بلکہ باطن ہے۔ یعنی باطن کے لیے اگر ہم زندگی گزارنا شروع کر دیں، یعنی اپنے لیے زندگی گزارنا شروع کر دیں، یعنی اپنی حقیقت کو پہچان کر اپنے مقصود، محبوب اور مطلوب کی طرف مکمل متوجہ ہو کے ہم اصل روحانی خوشی حاصل کر سکتے ہیں اور ذہنی دباؤ اور ڈپریشن سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کٹ کے گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جس نے بھی اپنا تعلق کاٹ لیا اور تاریکیوں کی طرف متوجہ ہو گیا تو یہ ضرور ایک ذہنی دباؤ کا شکار رہے گا اور نان ایشوز اس کے راستے میں ایشو بن کے کھڑے ہو جائیں گے اور یہ قلبی سکون سے عاری ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے سامعین کرام، آپ نے بھی بہت زندگی گزار لی ہوگی یا گزار رہے ہوں گے۔ حقیقی خوشی اور دائمی سکون سے اگر آپ کا واسطہ ابھی تک نہیں پڑا ہے تو یہ اس بات کا مظہر ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، اور آج کا موضوع جو ہے کہ ڈپریشن کا علاج بھی یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی حقیقت کو پہچانیں، اپنے مالک اور خالق سے رابطہ جوڑ لیں، اس کی مرضی کو جانیں۔ وہ اس کی مرضی آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ فاستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، پیغمبر کی آواز ہے، اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو لہٰذا ہم اپنے آپ کو اگر نظر انداز نہ کریں اور اپنے رب کو اپنا مقصود حیات بنا لیں اور اس کے راستے پر چلنے لگیں، یعنی اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر ہم رواں دواں ہو جائیں مقامی طور پر ایک رہنما کی رہنمائی میں، تو یہ ڈپریشن کا مکمل اور شافی علاج ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم